واقعہ معراج اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جسم اور روح کے ساتھ سیر کرائی گئی، جہاں آپ کو نماز کا تحفہ ملا اور اللہ سے براہ راست ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بعثت کے 11ویں یا 12ویں سال میں پیش آیا اور اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا، جو بجلی کی تیزی سے سفر کرنے والی سواری تھی، اور مسجد حرام سے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء صف با صف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت میں نماز ادا کی۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں تمام حجابات ہٹا دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی رات میں امت کے لیے روزانہ 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ملا، جسے اللہ نے بذات خود تحفہ کے طور پر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی گئی، اور نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جھلک دکھائی گئی۔ مختصر وقت میں یہ طویل سفر مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جبکہ گھر میں وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور بستر گرم تھا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز کی فرضیت کا اعلان آسمانوں پر ہوا، جو اس کی عظمت اور مومن کے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یہ واقعہ مومنین کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ پر یقین کو بڑھاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور نماز اس کی بہترین شکل ہے۔ اب واقعہ معراج کو تفصیل سے سنیں۔ سب سے پہلی بات، واقعہ معراج کب پیش آیا؟ تو ایک روایت میں ہے کہ واقعہ معراج رمضان میں پیش آیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور ترجیح بھی اسی کو دی جاتی ہے۔ واقعہ معراج کب رونما ہوا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ یہ دونوں وفات پا گئے، اور ان دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور ظاہری قوت میں کمی واقع ہو گئی۔ دوسری طرف طائف سے واپسی پر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، جہاں قبیلہ بنو ثقیف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اور آپ کی حمایت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت دکھائی۔ تو ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں بستر پر آرام فرما تھے۔ نیم خوابی کی حالت میں تھے کہ ایک دم چھت پھٹی، اور چھت سے جبرائیل امین اترے، اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کو بئر زمزم پر لے گئے، اور لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور قلم مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حصی اور ظاہری علامت ہے۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق ایک بحثی جانور کا نام ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا سفید رنگ کا تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق حضور کو لے کر روانہ ہوا۔
جبرائیل اور میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ الغرض اس شان سے حضور پرنور بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ اس کے بعد حضور پاک مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرات انبیاء پہلے ہی سے حضور پاک کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بہت سے حضرات مسجد میں جمع ہو گئے اور مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کہی گئی تو سبھی سے انتظار میں کھڑے تھے امامت کون کروائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا تو میں نے امامت کروائی۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو اس وقت جبرائیل نے پوچھا کیا آپ کو پتا ہے یہ سب لوگ کون تھے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تب انہوں نے کہا دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں وہ سب تھے جن کو آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں اور انبیاء کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی طرف صعود فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک حسب ثابت براق پر سوار ہو کر آسمانوں پر بلند ہوئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے نکلنے کے بعد جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کی امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ میرے رفیق طریق جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا۔ اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے دریافت کیا کیا ان کے بلانے کا پیام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب نظر ڈالتے ہیں پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ حضور پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ صحاب یمین اور اہل جنت ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ صحاب شمال اور اہل نار ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح جبرائیل نے دروازہ کھلوایا جو وہاں کا دربان تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحبا۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ تو جبرائیل نے فرمایا ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا مرحبا ہو برادر صالح کو اور نبی صالح کو۔ اس کے بعد تیسرے آسمان میں تشریف لے گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے
اسی طرح دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لائے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور قبلہ ملائکہ ہے جو خانہ کعبہ کے مقابل میں ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر کبھی دوبارہ ان کی باری نہیں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر انتہا ہو جاتی ہے اور پھر وہاں اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور مالا اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مکان پر حضور پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے لا ریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسے کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک بیت المعمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھائی گئی۔ جب آپ کو جہنم دکھائی گئی تب آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو ان ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ حضور پاک نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ نیز حضور پاک نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک خون والی نہر ہے، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹوں اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زرعی اور زقوم مطلب کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہنڈیا میں کچا گوشت اور سڑا ہوا ہے۔ جو لوگ ہیں وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، مطلب رات گزارتا ہے، اور وہ صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بارے گرا ہے کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا اور بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور لب لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں
اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ جبرائیل نے فرمایا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ اور صحیحین میں ابو ذر کی روایت میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ ملائکہ امور الہیہ کی کتابت اور احکام خداوندی کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، اس لیے کہ احادیث میں مقام صریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد لفظ ثم سے ذکر کیا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کا منتہا یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی اور مقام ہے جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام صریف الاقلام ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور پاک کو اس مقام کا معائنہ کروایا گیا۔ نیز روایات حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ باقی انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ سے نبی پاک کی ملاقات ہوئی اور جو نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔